علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ناول لائبریری اردو۔ آج کا ہمارا ناول خود غرض ہے جسے سعدیہ ظفر نے لکھا ہے اور امید ہے کہ آج اسی ہی ویڈیو میں اس کو کور کر لیں گے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ خواب نہیں، آنکھیں نوچ رہی ہیں میری۔ کیوں مجھے اندھا کر رہی ہیں آپ؟ کیسے؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آنکھوں میں جمع ہوتے پانی نے اپنا راستہ بنا لیا۔ شفاف قطرے گر کر اپنی اہمیت کھونے لگے۔ آنسوؤں کا اصل مقام آنکھیں ہوتی ہیں جو انہیں سنبھالے رکھتی ہیں اور ایک دن اپنی بے قدری پر انہیں سزا کے طور پر باہر نکال دیتی ہیں، اور زمین اپنے فراق سینے میں ان قطروں کو جمع کر لیتی ہے۔ ہم تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہے۔ وہ واقعی؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بات کاٹ کر گلوگیر لہجے میں کہا تھا، آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سانس نہیں آ رہی، یا پھر شاید آ رہی ہو لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے اندر ہی اندر کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ بچھو کے کاٹے سا درد اٹھتا ہے امی، اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مر جائے گا امی، وہ زندہ نہیں رہے گا امی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ یہ رونا عام رونا تو نہیں تھا۔ یہ آنسو تو وہ آنسو تھے جو کوئی اپنی موت پر بہاتا ہے، یا جو کسی کی موت پر بہائے جاتے ہیں۔ وہ مر جائے گا۔ انہوں نے نفرت سے اس کی بات دہرائی تھی۔ یہ خوش فہمی بھی تمہاری جلد ختم ہو جائے گی۔ اس جیسے کمینے مار تو سکتے ہیں لیکن مرتے نہیں۔ بہت ڈھیل دیتا ہے اللہ انہیں۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے بولی تھی، یا پھر انہوں نے اپنے بے بسی کو غصے میں چھپانا چاہا تھا، لیکن وہ بے بسی تھی جو چھپتی ہی نہیں تھی، ایک ادا سے مترشح تھی۔ ان کی بات سن کر وہ جو بے آواز رو رہی تھی اونچی آواز میں رونے لگی۔ کچھ غم اگر شخصیت کو گہرائی بخشتے ہیں تو کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرتیں اتار دیتے ہیں۔ وہ سنجیدہ تعلیم یافتہ لڑکی اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگر بولنے کی طاقت ہوتی تو وہ انہیں بولنے سے منع کر دیتی، مگر اب جذبات نے زبان کے آگے جال بچھا دیا تھا اور زبان اس جال میں الجھ جاتی تھی۔ امی، ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، وہ سب جھوٹ کہہ رہے ہوں۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی مجھے، 3 بار استخارہ کر چکی ہوں۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے پتہ چل گیا۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرتی کمرے سے نکل گئیں۔ ایک دن یہ خود سمجھ جائے گی۔ اب تو یہ سمجھنا نہیں چاہ رہی، وقت سب سمجھا دے گا کہ ہمارا فیصلہ اس کے حق میں کتنا اچھا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ کر دل کو بہلانا چاہا۔ وہ غلط سوچ رہی تھی۔ ارم علی کی آنکھوں میں دھند نہیں تھی جو غائب ہو جاتی، وہ گرد تھی جو بیٹھ جاتی ہے بار بار اٹھنے کے لیے۔ یار، میں تو اس مصنف سے بہت متاثر ہوں۔ کیسے اپنی ساری خوبیاں اور خامیاں، بلکہ خامیاں ہی خامیاں، لوگوں کے سامنے ڈھیر کر دیتی ہے۔ کسی کے دل جگرے کا کام ہے یہ۔ وہ کتاب جس سے ارم 5 دنوں سے چمٹی ہوئی تھی آج ختم ہو گئی تھی۔ اب مہینہ بھر اس پر تبصرہ جاری رہنا تھا۔ خیر، میں تو متاثر نہیں ہوئی۔ جن عیبوں پر پردہ اللہ ڈال دے انہیں بندہ کیوں افشاں کرے؟ ویسے بھی انسان کو اپنی اچھائیاں ہی بیان کرنی چاہیے، برائیاں تو دوسرے خود سے گھڑ لیتے ہیں۔ اس کی کزن سدرا کو تو اس کی ہر بات سے اختلاف ہوتا تھا۔ سدرا کو کالے کووں میں سفید کوا بن کے نکو بننے کا شوق ہوا۔ ارم نے جل کر سوچا تھا۔ موبائل کی بجتی گھنٹی نے سوچ کر بریک لگائی۔ کیا کر رہی ہو؟ معطر ظفر بات کا آغاز اس سوال سے ہی کرتا تھا۔ اپنی خیریت وہ پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے۔ جواب بھی ہمیشہ والا تھا، مبہم۔ ارم نے مبہم جواب بھی دینے ہوتے تھے۔ زیادہ واضح چیزیں بھی تو چبھنے لگتی ہیں، اور بھی کام ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ جواب پرانا تھا لیکن جواب کے بعد کی خاموشی نئی تھی۔ معطر خاموش ہوا تھا اور پھر خاموشی رہا، اتنا کہ ارم علی کے دل کو وسوسہ بخش گیا۔ کیا ہوا؟ اندر جڑ پکڑتے اندیشے سے گھبرا کر وہ بولی تھی۔ بچپن کی منگیتر تھی وہ اس کی، وہ بہت جلد اسے پہچان جانے والی تھی۔ کچھ نہیں، پریشان ہوں بس۔ وہ پریشان تھا، اور اس سے زیادہ پریشانی والی بات ارم علی کے لیے کوئی نہیں تھی۔ معطر تو ہر بات ہلکا لینے کی عادت تھی۔ میری کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ویسے ہی دل گھبرا رہا ہے آج کل، دل پر دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ منگیتر سے ڈاکٹر بنتی وہ بولا تھا، اور ایسا لہجہ کہ وہ چونکی تھی۔ پتہ ہے کل رات کیا ہوا؟ یوں لگا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، اور جب میں جاگا تو میں نے ایک سائے کو خود سے دور ہٹتا محسوس کیا۔ مجھے لگ رہا ہے تم کسی چیز کی ٹینشن لے رہے ہو، اتنی ٹینشن کہ تم اضطراری عارضہ کا شکار ہو رہے ہو۔ علی کی اندر کی سائیکولوجسٹ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے، ویسے ہی ہوا ہوگا۔ امی آئیں گی کل تمہاری طرف۔ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ پپو آئیں گی؟ گڈ۔ وہ مسکرائی تھی۔ انہیں بتاؤں گی میں ان 2 ماہ میں کیا کیا پڑھا۔ وہی تو ہیں جو میری ساری باتیں پوری توجہ سے سنتی ہیں۔ طنزیہ لہجہ ہو گیا تھا۔ کتابوں کی دیوانی لڑکی، تم مجھ سے بھی شیئر کر سکتی ہو۔ تم نے کیا کیا پڑھا؟ اس کا دل اس سے لمبی بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ارم نے سوچا اور سوچ سمجھ کے کہنے لگی،
ایک سائیکیٹرسٹ سے پوچھا گیا، اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک انسان جو ایک لمحے نارمل لگے اگلے لمحے اتنا ڈپریسڈ ہو کہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے، آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ سائیکیٹرسٹ نے کہا، میں اسے کہوں گا کہ وہ کسی ضرورت مند انسان کو ڈھونڈے اور اس کی مدد کرے۔ روح کو ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ جسم کو لوٹا دیتی ہے۔ روح کو غذا فراہم کرنا جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا سائیکولوجسٹ صاحبہ، باقی سیشن بعد میں، اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ دل کی بات کی جائے۔ وائی ناٹ؟ ارم مسکرائی تھی اور موبائل جا کر ماں کو پکڑا دیا۔ جتنی مرضی باتیں کرو۔ سورج کا چہرہ ضبط کی ڈیروں سرخی سمیٹ لایا تھا۔ شام کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کی راجدھانی پر قبضہ کرتی۔ ایسے میں نائلہ برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی کسی جوڑ توڑ میں مصروف دروازے کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے مولوی صاحب کی بیوی تشریف لا رہی تھی۔ وہ 4 بجے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مذہبی لوگوں سے ہم سب کہیں نہ کہیں ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بھی تھی۔ میں نے سنا ہے کل وہ لوگ ارم کی شادی کی تاریخ طے کرنے آ رہے ہیں۔ چھوٹا سا گاؤں تھا اور کمر سے کمر ٹکائے مکانات۔ زور سے سانس لینے کی آواز ساتھ والے گھر میں سنائی دیتی تھی۔ یہ تو پھر بڑی بات تھی۔ جی، کل ارم کی پھپھو آ رہی ہیں، انہوں نے کہا، اور پھر کسی سوچ میں ڈوب گئیں۔ سوچیں بھی ضدی بچے کی طرح ہوتی ہیں، سلانا چاہتے ہیں تو اور زیادہ جاگتی ہیں۔ وہ خود اس رشتے سے خوش نہ تھیں۔ وہ ارم کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر کرنا چاہتی تھیں۔ ایک ہی تو بھائی تھا ان کا، اور وہ بھی اتنا امیر۔ ادھر معطر 2 سال بعد گھر کا ایک چکر لگاتا تھا اور آمدنی پھر بھی زیادہ نہ تھی۔ استخارہ کیا؟ نائلہ چونکی۔ اتنے سال ہو گئے، لڑکا بیرون ملک ہے، پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ استخارہ کر لیتی تو اچھا ہو جاتا۔ اس طرح کے کاموں میں اللہ سے مشورہ کر لینا چاہیے، نہ جانے کب پاؤں کے نیچے زمین کی بجائے کھائی آ جائے اور انسان دھڑام سے اس میں جا گرے۔ چند باتوں کے بعد وہ چلی گئیں، لیکن دماغ میں ایک خیال بھی ابھار گئیں اور سوچ کے پانی سے خیال راسخ ہو رہا تھا۔ اندیشے بھی بند باندھے پانی کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی راہ دی جائے تو بہتے چلے جاتے ہیں، اتنا کہ ڈبو دیتے ہیں۔ اگلا دن روشن تھا، اتنا روشن تھا کہ آنکھوں میں کھٹکنے لگا تھا۔ سورج غضب کی آگ سمیٹ لایا تھا۔ یہ آگ ایک مرکز پر جمع ہو گئی تھی اور یہ مرکز نائلہ جاوید کا گھر تھا۔ انہوں نے استخارہ کیا اور رشتے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو آپ کو کوئی اعتراض نہ تھا، اب کیا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم بھی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، پھر کیوں یہ ظلم کر رہی ہیں آپ؟ معطر کی ماں چیخی، چنگاری، گرجی بھی اور پھر برستے ہوئے رخصت ہو گئی۔ نائلہ کا ایک ہی خواب تھا کہ ہم نے استخارہ کیا ہے، ضرور معطر نے وہاں شادی کر رکھی ہے۔ ان کے جانے کے بعد نائلہ کی نظریں ارم علی پر پڑ گئی تھیں۔ چہرے پر کسی نے آٹا پھینک دیا تھا، اندر شاید تیزاب کی سی جلن تھی۔ نائلہ بھاگ کر اس کے پاس گئیں اور اس بت پہ جان میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں اسے نہیں بچا سکی۔ ایک شام بہت چپکے سے تمہاری محبوبہ مجھ میں دم توڑ گئی۔ فلک پر بادلوں نے قبضہ جما لیا تھا، آگ کا گولا غصے سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ آسمان پر چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے، بالکل اس کے ذہن کی طرح، جس میں خیالات کا جم افیر تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آنگن میں پڑی چارپائی پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ آنگن میں کوئی درخت نہیں تھا، زمین میں کوئی مسئلہ تھا۔ ذرا درخت بڑھتا اور پھر سوکھ جاتا، کیا آسمان کا دم بھی گھٹتا ہوگا اتنے بادلوں سے؟ عجیب سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی تھی، اور جو خالی جگہ تھی وہ بھی پر ہو گئی تھی، پر خالی پن کچھ اور بھر گیا تھا۔ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ دوسروں کے دکھوں پر رونا اور اپنے دکھوں پر ہنسنا سکھا دیتی ہیں۔ یہ بات اس نے ایک کتاب پر تبصرہ کرتے کرتے کہی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا دکھ جو اپنی ذات پر ہوتا ہے، اگر وہ دکھ محبت کا ہو تو وہ آسمان سے بھی بڑا ہوتا ہے، انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے اور انسان کے اندر کسی آسیب زدہ مکان کی طرح کر دیتا ہے جو کسی اور کو اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا۔ دکھ تو جیون ساتھی ہوتے ہیں، مرتے دم تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ دوست بہت باکمال ہوتے ہیں، کاٹتے ہیں تو بھی اندر سے، مارتے ہیں تو بھی اندر سے۔ اب وہ اس ڈھیر کو جو مجموعہ درد تھا، اس کے لیے کو آگ لگ رہا تھا۔ ماچس گیلی تھی یا پھر ہاتھوں میں کپکپاہٹ آ گئی تھی، ہاتھ پھسل پھسل جا رہا تھا، یادیں جل رہی تھی، خوشگوار لمحے آگ کی نظر ہو رہے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے منہ میں چلی گئی۔ معطر ظفر نے آنکھوں کو چھلکنے سے روکا، وہ آنسو اس آگ پر پانی کا نہیں تیل کا کام کرتے۔ میرے دل نے تمہاری یادوں کی ایک قبر بنا کر اس پر چادر چڑھا ڈالی کہ اب سال کے سال مجھے ایک کام کرنا ہے۔ تمہاری یادوں پر چڑھائی گئی موسم کتنا پیارا ہے، وہ کیا کر رہا ہوگا؟ ارم نے سوچ کو وسعت دی، اتنی کہ وہ شعور میں اندھی ہو گئی۔ سوچتے ہوئے کم نظر آتا ہے، ہاں تحت الشعور آنکھوں کے سامنے عیاں ہوتا ہے۔ آج کل اس کا دل بہت تنگ ہو گیا تھا، اس کی یاد کے سوا اس میں کوئی بات نہیں سماتی تھی۔
بیٹا تم یہاں لیٹی ہو، اندر چلی جاؤ، بارش آنے والی ہے، سارے کپڑے بھیگ جائیں گے۔ نائلہ کی بات ختم ہوتے ہی بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھی۔ وہ ہوش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوتی جبکہ وہ کہہ رہی تھی، آج جمعرات ہے نا، لو اب یہ جڑی 7 دن تک جاری رہے گی۔ گاؤں میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر جمعرات جمعے کو بارش آ جائے تو پھر 7 دن تک جڑی لگی رہتی ہے۔ وہ خاموشی سے برآمدے میں جا بیٹھی اور نظریں اس سوکھے ہوئے درخت پر جما دیں جو بے نیازی سے کھڑا تھا اور بارش کی بوندیں نچھاور ہو کر اس کے پاؤں چوم رہی تھی۔ اگر ہوا کا جھونکا آتا تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتا، لیکن بارش اسے مضبوط ہوتی ہے۔ وہ بارش جو باہر نہ برسے تو اندر برستی رہتی ہے۔ معطر ظفر واپس آ گیا تھا، ہمیشہ کی طرح پورے 2 سال بعد، 4 دن کے لیے۔ وہ بھی چیخا اور اس نے بھی مرنا چاہا تھا۔ اس گھر کے چھوٹے سے گھر کے ایک ایک کونے میں اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کارڈ آویزاں تھے۔ ان سب کو اکھیڑا تھا، تصویریں، بریسلیٹ، ربر بینڈز۔ وہ ایک ایک چیز کو اکٹھا کر رہا تھا اور بربرا رہا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ماں؟ اس نے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے بات مان لی ان کی۔ میں جو اس سے محبت کرتا ہوں اس نے میرے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اس چادر کو بدلنا ہے، سوچنے پر پابندی نہیں، لیکن اکثر عمل پر دل پابندی لگا دیتا ہے۔ محبت خود غرضوں کا کھیل ہے، اس میں وہی جیتتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ ارم علی نے سنا تو دل میں طغیانی تو آئی، لیکن آنکھوں کے سمندر خشک رہے۔ دل نے تو ہمیشہ یادوں میں ڈوبتے ابھرتے درکنا تھا۔ اس کے دل نے تو بوڑھوں کا سا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ماضی کو حال بنا کے اس نے اس حال میں جینا تھا، اور یہ کام ارم علی نے نہایت مہارت سے سر انجام دیا تھا۔ معطر نے اسے فون کیے تھے لیکن اس نے نہیں سنے تھے۔ اسے یقین تھا اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ مائیں تو ویسے ہی بہت جلد وہموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ استخارے میں بھی شاید کوئی وہمہ ہی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ وہمیں جب دل پر قبضہ جما کر آنکھوں میں بسیرا کر لیں تو وہ بہت جلد یقین میں بدل جاتے ہیں، اور غلط یقین انسان کو ڈبو دیتے ہیں۔ 100 دلیلیں تھیں جو معطر کے حق میں تھیں، لاکھوں گمان تھے جو اسے سچا ثابت کرتے تھے۔ اگلے ماہ اس کے ماموں کے بیٹے سے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ اس کے تو دل کو ایک ہی واقعے سے سر پھوڑنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہ بھلا اسے خوش رہنے دیتا؟ انسان خوش رہ کر بھی کتنا رہ سکتا ہے؟ انسان کا خوش رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سانپ کاٹ سے بغیر گزرنا۔ کچھ چیزیں فطرت سے مجبور ہوتی ہیں اور کچھ فطرت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جو مقدر پر راضی نہیں ہوتے وہ ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں، ارم علی جیسے، یوں ہی روتے دھوتے، یوں ہی شکوے شکایات لیے، دوسروں کی پریشانیوں سے لاپرواہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسروں کی پریشانی کی وجہ ان کے ہی غم ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں۔ ارم علی کی سوچ ایک دائرے میں مقید تھی اور خود غرضوں کی سوچ ہمیشہ ایک ہی محور کے گرد چکراتی رہتی ہے۔ غم کی چادر جو ہوتی ہے نا، یہ لوہے کی ہوتی ہے، رات کی سی۔ جو اسے اوڑھ لیتے ہیں وہ اسی میں محصور ہو جاتے ہیں۔ اس کے پار دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے بیچ گھٹے گھٹے سانس لیتے رہتے ہیں۔ دلوں کی ویرانی گھر میں بسیرا کرنے لگی تھی۔ اب کے بھی وہی ہوا تھا۔ پودا تھوڑا سا بڑا ہوا اور پھر سوکھنے لگا۔ نائلہ کی تشویش زدہ نگاہیں اس پر تھی اور سوچ پودے سے ہوتی ارم تک جا پہنچی۔ اس گھر کی اکلوتی بیٹی بھی سوکھتی جا رہی تھی۔ زندگی کو بیزار دیکھ کر موت قریب آنے لگی تھی۔ نائلہ نے ایک فیصلہ گھر کے قریب پڑا موبائل اٹھا لیا۔ ان کا معطر ظفر سے بات کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ارم کی شادی کو پورے 2 سال بعد وہ واپس آیا تھا۔ مجھے بات کرنا ہی ہوگی۔ ان کی بربراہٹ صحن میں لگے سوکھے درخت سے جا لپٹی تھی۔ انہیں پتا تھا وہ بڑی مشکل سے مانے گا۔ ان کے گھر ان کی بات سننے کے لیے آنا بہت مشکل امر تھا اس کے لیے۔ انہوں نے مشکل کام ہی تو کیے تھے، اسے بھی راضی کر لیا تھا۔ بڑی منتوں کے بعد وہ ان کے گھر ان کے سامنے بیٹھا تھا، سر جھکائے خاموش۔ کتنا اچھا تھا یہ لڑکا، مگر میں اپنی بیٹی کو غرض کی بھینٹ چڑھا دیا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ وہ سر اٹھا کر ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا سب سے، مجھے استخارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میرا ایک ہی تو بھائی ہے، میں اس سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ بھائی اپنے بچوں میں لگ کر مجھے بھولنے لگا تھا، مجھے یہی راستہ سمجھائی دیا۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے وہ اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدید محبت کرتی ہے جتنی ایک ماں اپنی اولاد سے۔ نائلہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، وہ ساکت رہ گیا تھا۔ حیرانی کے اس مجسمے کی آنکھیں اتنی پھٹی ہوئی تھی جتنی پھٹ سکتی تھیں۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا؟ شرم نہیں آئی آپ کو ایسا کرتے ہوئے؟ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی، اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ آپ نے میرے دل کی جگہ پر آگ رکھ دی تھی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا آپ نے، وہ کہہ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں سمندر کا پانی چرا لائی تھیں۔ نائلہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب آپ کو معافی چاہیے، ضمیر کے بوجھ سے رہائی چاہیے۔
کتنی خود غرض ہیں آپ. مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور چاہیے تم سے. وہ جو شدید دکھ کی حالت میں بولے جا رہا تھا، ان کی بات پر ٹھٹکا. کیا؟ ایک حرفی جملہ بڑے بے ساختہ انداز میں منہ سے پھسلا تھا. دیکھو تم انکار نہیں کرو گے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. معطل خاموش کھڑا تھا. کل ارم یہاں آئے گی، تم اس سے کہنا کہ تم نے واقعی وہاں شادی کر رکھی تھی. تم اسے پسند کرنے لگے تھے، پھر تم نے شادی کر لی. وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی. تم کہہ دینا، پھر وہ سنبھل جائے گی، وہ خوش رہنے لگے گی. میں نے اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی. اس کے دل کو دل رہنے دو. ایسے کٹیا نہ بناؤ جہاں غم کے سوا کوئی چیز رہنا پسند نہیں کرتی. تم کرو گے نا ایسا؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. نائلہ جاوید ساکت رہ گئیں. ان کے یقین کو بے اعتباری نے ڈس لیا تھا. وہ آنکھیں جن میں پہلے درد تھا اب بے چارگی اترتی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے چارگی محبت میں بدل گئی. وہ ششد تھیں. میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا. وہ مجھے بھول جائے گی، اس کے ذہن و دل سے چلا جاؤں گا. کسی اپنے کی آنکھ میں اجنبیت دیکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا خودکشی کرنا. آپ مجھے خودکشی کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے مان لوں آپ کی بات؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری جو اسے خوش نہیں رکھ سکتی؟ ان کے لہجے میں غصہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں تھا. ہر بے بسی کے ذریعے ہی افشا نہیں ہوتی. خوش تو وہ رہنے لگے گی 1 سال نہیں تو 2 سال بعد. اگر ایک بار مجھ سے بدگمان ہو گئی تو اپنی بے وقتی، کمتری اور ٹھکرائے جانے کا احساس اسے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا. اور میں اسے اپنے آپ کو اس طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. سوری. وہ چلا گیا اور نائلہ اس تیسرے خود غرض کو دیکھتی رہ گئی. مجھے ایک بات ہمیشہ سکھائی گئی ہے دوست، انسان کو گلی کے اس کتے کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس کو پھٹکارنا ہر کوئی اپنا فرض سمجھتا ہے. اگر میں اس کو سچ بتا دیتا تو خاندان میں میری حیثیت گلی کے کتے کی سی ہو جاتی. سب مجھے برا سمجھتے. میرے باپ نے کہا تھا عزت کروانا سیکھو، بعد میں انہوں نے اضافہ کیا تھا اور کرنا بھی. مجھے لگا تھا دوست ان سے ترتیب الٹی ہو گئی ہے. جو بات پہلے کہنی چاہیے تھی وہ بعد میں کہہ رہے ہیں، مگر غور کرنے پر پتہ چلا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. عزت کرنی ہر کسی کو آتی ہے. عزت کروانا کسی ایک کا ہنر ہوتا ہے. استخاروں سے بہت پہلے میں نے شادی کر لی تھی. محبت کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے پاکستان میں شادی کرنی تھی اور ارم علی سے ہی شادی کرنی تھی کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور ہے. اب میں یہاں شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں. اسے دکھ ہوگا معلوم ہے مجھے، لیکن میں اپنے اس دل کا کیا کروں دوست جو اسے اپنی یاد میں جلتا دیکھ کر کھلتا ہے. ارم علی میری زندگی کا لازمی جز ہے، کوئی جملہ مترجع نہیں جسے نکال بھی پھینکو تو فرق نہ پڑے. مجھے فرق پڑتا ہے دوست. جس طرح ارم علی میری زندگی سے نہیں نکل جاتی، اس طرح میں خود اس کی زندگی سے نہیں نکلنے دوں گا. میرے لیے ارم علی کی یاد وہ قبر ہے جس پر روز چادر چڑھانی پڑتی ہے. جس دن ایسا نہ ہوا اس دن اس شادی کا اعلان کر دوں گا. لیکن تب وہ کیا شعر ہے کہ پیار آنے لگا رسوائی پر. میں سامان پیک کرنے لگا ہوں. خدا حافظ دوست. ختم شد. بیسیکلی یہ کہانی 2 لوگوں کی تھی جن کی منگنی ہو چکی تھی، مگر شادی سے پہلے لڑکی کی ماں کو اعتراض تھا کہ اس کی شادی وہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ لڑکی کا رشتہ اس کے پھوپھا کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا. ماں نے استخارہ کیا اور بتایا کہ جناب یہ رشتہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ استخارے میں آئے کہ لڑکے نے شادی کر لی ہے. خیر کسی طرح اس نے اپنی لڑکی کو منا کر اپنے بھائی کے ساتھ شادی کروا دی، مگر 2 سال بعد بھی جب دیکھا کہ بیٹی خوش نہیں ہے اور غم سے نڈال ہوتی جاتی ہے اور اس کا جینے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اس نے اس کے پھوپھا کے بیٹے کو جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اسے بلا کر کہا کہ تم اس کے کہہ دو کہ تم نے واقعی شادی کر لی ہے تو شاید وہ بھول کے پھر خوش ہو جائے. مگر اس لڑکے نے انکار کر دیا اور جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے واقعی شادی کر رکھی تھی، لیکن وہ اسے کبھی بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں اس نے محض شادی کی تھی، جبکہ محبت اسے ارم سے ہی تھی جس سے وہ یہاں پہ شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے سوچا کہ وہ ایک دن انتظار کرے گا، ارم کو اپنے دل سے کبھی نہیں نکالے گا، نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ ارم اس کو دل سے نکالے، جہاں پر اس لڑکے کی بھی خود غرضی تھی. خیر اس نے سوچا کہ وہ ایک دن اپنی شادی کا اعلان کر دے گا اگر اسے لگا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا. تب